بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فورسز اور بدنام زمانہ ایجنسیوں نے مختلف علاقوں میں محاصرے اور تلاشی کی پرتشدد کارروائیوں کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے اور لوگوں کو شدید ہراساں کر رہی ہیں۔ بھارتی فوج، پیراملٹری پولیس، نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی اور اسٹیٹ انویسٹیگیشن ایجنسی کے اہلکار سری نگر، بارہمولہ، بانڈی پورہ، کپواڑہ، پلوامہ، شوپیاں، اسلام آباد، کولگام، راجوری اور پونچھ اضلاع کے مختلف علاقوں میں وقتاً فوقتاً محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں کر رہے ہیں اور گھروں پر چھاپے مار رہے ہیں۔ کئی علاقوں کے مکینوں نے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کو بتایا کہ فورسز کے اہلکار انہیں انتہائی شدید سردی میں گھروں سے باہر لا کر گھنٹوں کھلے آسمان تلے کھڑا رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فوجی زبردستی رہائشی مکانات میں گھس کر مکینوں کو ہراساں اور قیمتی گھریلو اشیاء کی توڑ پھوڑ کرتے ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر میں ایک بیان میں غیر قانونی طور پر نظر بند کشمیریوں کی حالت زار پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ حریت رہنماؤں، کارکنوں اور نوجوانوں سمیت 4000 سے زائد کشمیری بھارت اور مقبوضہ جموں کشمیر کی مختلف جیلوں میں جہنم جیسے حالات کا سامنا کر رہے ہیں۔ ترجمان نے انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں سے نظر بندوں کی رہائی کے لیے کردار ادا کرنے کی اپیل کی۔ ادھر سری نگر میں مقیم قانونی ماہرین نے اپنے انٹرویوز اور بیانات میں افسوس کا اظہار کیا کہ مودی کی زیر قیادت بھارتی حکومت جموں کشمیر پر بھارت کے غیر قانونی قبضے کو مضبوط کرنے کے لیے عدلیہ کو استعمال کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دفعہ 370 کے مقدمے میں بھارتی سپریم کورٹ کا فیصلہ اس کا واضح ثبوت ہے۔ انہوں نے کہا کہ مودی حکومت کے 5 اگست 2019 کے غیر قانونی اقدامات نے کشمیر کی تاریخ میں ایک اور سفاک باب کا آغاز کیا۔ نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ نے پونچھ میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان تنازع کشمیر کے حل کا واحد راستہ بات چیت ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنگ کوئی حل نہیں ہے اور بھارت کو اس حقیقت کا ادراک کرنا چاہیے۔ انہوں نے ضلع کے علاقے سورن کوٹ میں ایک فوجی کیمپ میں بھارتی فوجیوں کی طرف سے شہریوں کے قتل اور تشدد کی بھی شدید مذمت کی۔ ادھر غیر قانونی طور پر نظر بند کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما شبیر احمد شاہ نے نئی دہلی کی بدنام زمانہ تہاڑ جیل سے ایک پیغام میں تحریک آزادی کشمیر میں خدمات پر ممتاز کشمیری رہنما پروفیسر نذیر احمد شال کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا۔ پروفیسر شال مختصر علالت کے بعد گزشتہ روز لندن میں انتقال کر گئے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں نے پروفیسر نذیر شال کی وفات کو حق خودراجت کے حصول کے لیے کشمیریوں کی جدوجہد کا بہت بڑا نقصان قرار دیا۔ انڈین یونین مسلم لیگ کے سربراہ صادق علی شہاب نے پارٹی کی سیاسی امور کی کمیٹی کے اجلاس کے بعد ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ سیکولر جماعتوں کو چاہیے کہ وہ بی جے پی کی سازشوں اور چالوں کو سمجھیں۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی مندر کے افتتاح کو آنے والے لوک سبھا انتخابات کے لیے اپنے مذموم سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہی ہے اور زعفرانی جماعت اس تقریب میں شرکت کرنے والوں اور نہ کرنے والوں کے درمیان تفریق کرتے ہوئے اس معاملے کو سیاسی رنگ دے رہی ہے۔